السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لے، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 64 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اس آیت کا دو طرح سے بلکہ دو پارٹ میں پوری وضاحت کی گئی، کیونکہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت ہی اس ایکسپلینیشن کیا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ واضح کیا اور یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی رسول ہوتا ہے، جس بھی امت کا ہوتا ہے، امت کے آخری فرد تک اس کی اطاعت اور اس کی ذمہ داری آخری لمحے تک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جس بھی قوم کے لیے جو بھی نبی آیا، قوم کا وجود اسی نبی سے ہے۔ جب تک وہ قوم کا ایک ایک فرد اس نبی سے دعوت کو نہ لے لے، اب لینا اور قبول کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اس نبی کی دعوت ہر امتی تک، ہر فرد تک پہنچنا ضروری ہے۔ قبول کرنے والے کو امت اجابت کہتے ہیں، نہ قبول کرنے والے کو امت دعوت کہتے ہیں۔ یعنی دعوت تو نبی نے پہنچایا اور دیا، لیکن قبول نہ کیا تو امت دعوت ہوئی، اور دعوت دی اور لوگوں نے قبول کیا تو امت اجابت ہوئی۔ تو اب چونکہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب جتنی بھی مخلوق صبح قیامت تک آئے گی اسی نبی کے تحت زندہ رہے گی، اسی نبی کے تحت، اسی نبی کے امتی ہونے کے شرف سے مشرف ہوگی۔ یہ لاجک بھی بتا رہا ہے کہ جب تک امتی کا وجود، خلق کا وجود ہے، چونکہ یہ ساری مخلوق کے رسول ہیں، جب تک خلق کا وجود ہے، یہ رسول اس خلق کی ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو محسوس کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ یعنی کھل کر بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے یعنی 63 سال کے بعد کا جو عنوان ہے، ایسا نہ ہو کہ امت سے
رشتہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آخری سانس تک، مخلوق کی آخری سانس تک رہے گا۔ جب تک مخلوق کا وجود ہے، عالم کا وجود ہے، رسول پاک ہے۔ اب ہماری آنکھوں میں تو 1400 سال کے بعد تو یہ سوال ہی ایسے بھی مطلب لغو اور بیکار ہے کہ ہم اگر 1400 سال کے بعد ہیں تو ہم نے دیکھا کہاں؟ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، حشر و نشر کو نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سب کو مانا ہے۔ لیکن جس رسول کے بیس پر مانا ہے، اس رسول کو ہم نہ مانے تو یہ ساری چیزیں نہ ماننے لازم آئے گی۔ یعنی نبی نے کہا کہ یہ سب حق ہے تو ہم نے مانا، اس لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو جو آپ کے سینے میں اللہ پاک نے رکھے ہیں، جان سے زیادہ قریب ہونے کا عنوان دیا ہے، اسے محسوس کیا جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ نبوت ختم ہو گیا، نبی معاذ اللہ انتقال کر گئے اور انتقال سے مراد اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں، یہ لغو ہے، بیکار ہے۔ جس طرح آپ کو سانس لینے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے، کہ جان بچانے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اور نبی جان سے زیادہ قریب ہیں تو سانس سے بھی زیادہ ضرورت ہے نبی کی۔ اس لیے اس بات کو محسوس کریں۔ یہ میں واضح تیسرے پارٹ میں کر کے ایک ذہن دے رہا ہوں کہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک لفظ ہے فلا، جس میں لفظ فا جو ہے گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ توضیح کے لیے آتا ہے، ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ڈیٹیل جیسے آسانی سے کہوں کہ پڑھاتے وقت جو ہے عربی گرامر پڑھاتے وقت اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سینٹنس وجود میں آئے گا تب سیکنڈ سینٹنس وجود میں آئے گا۔ اب یہاں پر فا جو ہے نا، ایک وضاحت کے لیے میں ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ فلا وربک، ترجمہ تو آپ کتاب میں دیکھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا اے محمد تیرے رب کی قسم، حالانکہ یہ ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ قسم کے لیے واو کافی ہے۔ جیسے واللہ بولتے ہیں نا، واللہ میں نے چوری نہیں کی، اس کا مطلب واو کا معنی ہوتا ہے قسم، واللہ معنی اللہ کی قسم۔ لیکن اگر کہوں فا واللہ پھر آپ کہیں اللہ کی قسم تو یہ ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ قسم کے لیے واو کافی ہے۔ واللہ العظیم، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن فا واللہ اگر ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بھی معنی ہے، کیونکہ فا یہ ایکسٹرا تو اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا، زیادہ تو نہیں رکھے گا کہ اللہ کے پاس زیادہ تھا رد و قرآن میں، ایسا تو نہیں۔ تو فا کا ترجمہ ہے وضاحت، اور وضاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ پہلو ایسے تھے جو یہ خفیہ تھے یا پوشیدہ تھے، اس طرح کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ کچھ شارٹ تھے اور اس کا ڈیٹیل ہونے والا ہے۔ تو پہلے کیا تھی، پہلے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے۔ اچھا میں واضح کر دوں کہ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی آئینے میں یہ درس ہو رہا ہے۔ دین کو زندگی بخشنے والی ذات کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ تو جس قدر آپ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کا ڈیٹیل اور توحید و رسالت سے قریب ہوں گے، عبدالقادر کی خوشی اور رضا اسی قدر آپ کو حاصل ہو۔ اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ جس طرح سے عمل کی بنیاد پر، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر وہ محبوب ہوا ہے، کم سے کم ہمیں ان کی غلامی تو مل جائے، تاکہ محبوب کا غلام بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے اور غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ سے محفوظ فرمائے۔ اب سنیے ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا۔ اب چونکہ آپ اس رسول کی امت ہیں تو اب ترجمہ کیجئے کہ ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ اس رسول کو مانا جائے۔ اب اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم آپ کے لیے کیا ہوا کہ مانا جائے۔ یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کے لیے ڈسکس کیا جائے،
الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کہیں پر بھی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ نبی کے حوالے سے ڈسکس کا حکم دیا گیا ہو، لیکن اس بات کا ضرور حکم دیا کہ یہ رسول اس لیے آیا ہے کہ ان کی بات کو مانو، ان کی بات. یہاں تک کہ ایک آیت تو ایسی ہے سورہ حجرات میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. ابا دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو یقین رکھو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اب اس کے یہ آیت تو کبھی سنی ہوں گے آپ، لیکن میں آگے جو پڑھ رہا ہوں لا یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے، دھیان دیں، وہ تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری عقلیں کم ہے، تمہاری سوچ کم ہے، تمہارا سورس آف نالج کم ہے، اس لیے تم رسول کو اپنی بات نہیں منوانا بلکہ رسول کی بات ماننا. رسول کو میں نے اعلیٰ عقل، ہر طرح سے کامل اکمل مکمل پورے طور پر فزیکلی روحانی مینٹلی ہر طرح سے کامل بنایا. اس لیے تم زبردستی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنا. بات سے مراد یعنی مطلب اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھنا، ورنہ کچھ عریضہ بنوانے کے لیے تو ہم جھکیں گے، وہ گزارشات الگ ہیں. لیکن بات منوانے سے مراد یہ ہے کہ تم اطاعت کرنے کے لیے نہیں بولنا، تم اطاعت کرنا. وہ مطاع ہے اور تم مطیع ہو. مطیع بولے تو اطاعت کرنے والی اور والے، اور مطاع بولے تو جس کی اطاعت کی جائے. اور اللہ پاک نے یہی آیت میں فرمایا الا لیطاع باذن اللہ، میرا آرڈر ہے کہ تم انہیں بلیو کرنا. اتنے سے ترجمے میں ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کو مانا جائے، نبی کا ڈسکس نہ کیا جائے. یہ ہے جو کوئی بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ آیت کریمہ اور توحید کے مخالف ہیں، منکر ہیں. توحید کی ریئلٹی ان کے پاس نہیں ہے. آگے دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور بتقاضۂ بشری. اچھا رسول کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم مانو ان کو، اور اب تمہیں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ کر لو تو اسی رسول کے پاس حاضر ہو. اس سے ایک لطیف نقطہ کہ گناہ کی نسبت تمہاری طرف کی گئی اور ماننے کی نسبت نبی کی طرف کی گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی ہر گناہ سے پاک ہے اور گناہگار تم ہو. لیکن گناہگار ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، جس کو میں نے ماننے کہا ہے اسی کے در پہ حاضر ہو کر مجھ سے طلب مغفرت کرنا، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. 3 باتیں ہوئی اس آیت کریمہ میں. رسول کو مانا جائے، ڈسکس نہ کیا جائے، اور گناہگار ہم اور آپ ہیں، امتی گناہگار ہیں. پھر بھی گناہ اگر ہو جائے تو اللہ اسی رسول کے پاس بھیج کر مغفرت کا ایڈریس بتا رہا کہ مغفرت وہاں ملے گی تمہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اب کون ایسا بندہ اور بندی ہوگی جو اللہ کے اس حکم کو نہیں مانے گی؟ اب ڈسکس کرنا اتنا تھا اتنا تھا 63 سال پہلے تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ تو کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ 63 سال تک نبی کے پاس جانا، اتنی سی آیت نہیں تھی اس کے پاس، بول دیتا اللہ تعالیٰ کہ 63 سال تک جانا، 63 سال تک ماننا. جب رسول کو ہمیشہ مانا جائے گا تو جانے کی بات بھی اسی ماننے سے ریلیٹڈ ہے. معلوم ہوا کہ رسول کو مانا جائے اور گناہگاروں کو جانا لی جائے اس بارگاہ میں، اور پھر مغفرت. اچھا اس آیت میں ایک اور نقطہ نکل رہا ہے. دیکھو اللہ پاک کرم کرے کہ اللہ پاک نے کیا کہا رسول کو مانا جائے. آپ کا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب بلیو کرتے ہیں. ہاں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ مغفرت چاہیے کہ نہیں؟ مغفرت چاہیے. اور اللہ پاک نے کہا اس رسول کے پاس آؤ مغفرت دوں گا. اب کیا 63 سال تک خالی مغفرت چاہیے؟ تو پھر ہم لوگ کیا کرنا؟
یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا چاہیے اولاد چاہیے تو آج کل ہسپتال ہے ادھر ہے دوائیں کھا کے لے سکتے وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، یعنی نعمتوں کا عنوان دیکھیے، آخری نعمت کا عنوان دیا ہے کہ مغفرت جو آخری نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کتنی اچھی سے بھی رہے، خوب عیش و آرام سے رہے، لیکن اگر مغفرت آپ کو نہ ملے تو آپ کی آخرت تباہ ہے۔ دنیا تو آپ کی اچھی ہو گئی، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آپ کو حسین بنا دیا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی تک اگر ہے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ ہے، اگر آخرت میں بھی حسنہ ہے، یا آخرت میں حسنہ کیا ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو آخرت کا تصور ہے مغفرت۔ اور اللہ نے نبی کو ماننے کے بعد کہا مغفرت چاہیے تو اس رسول سے رابطہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا بندہ ہو ہی نہیں سکتا بالخصوص توحید پرست اور مومن جو مغفرت کا طلبگار نہ ہو۔ ہمیں اولاد نہ ہو، ہم رہ سکتے ہیں، کھانا پینا نہ ملے، ہم رو کر خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کہہ دے کہ میں بخشوں گا نہیں تو ہمارا جینا بیکار، ہمارا وجود بیکار، ہماری تباہی سامنے نظر آئے گی، ہم اپنے آپ کو کہیں گے مٹی بنا دے، یعنی ہم بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ تو اللہ پاک کا مغفرت چاہیے تو اس رسول کے پاس رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سارے موحدین اور سارے مسلمان مومن کو اللہ پاک نے اپنی مغفرت کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجنا چاہیے، یہ اللہ کا آرڈر۔ اب جسے مغفرت نہیں چاہیے وہ کہے کہ 63 سال تک یہ حکم تھا، تو سوال یہ ہے کہ مغفرت کی پھر ایڈریسنگ کہاں ہے؟ آپ اس آیت کو نکال تو نہیں سکتے، 6665 آیت تو نہیں کر سکتے آپ۔ جب یہ آیت ہے، یہ حکم ہے، اس کی کوئی تنسیخ نہیں نازل ہوئی، منسوخ کرنے والی آیت نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی سے جڑے رہے امتی، جڑے رہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو آج کی بھی اس آیت کی توضیح جو نصیب کی ہے قبول فرمائے۔ اب سنیے، فرماتا ہے کہ رحم بھی کروں گا، توبہ بھی قبول کروں گا۔ فلا وربک، اب آپ کو خطاب نہیں کیا، آپ کو تو گناہگار کہہ کے خطاب کیا، لیکن اب خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو۔ مطلب آیت نمبر 64 میں بھی حبیب سے آغاز کیا، بیچ میں آپ ہم سب گناہگاروں کو رکھا، پھر حبیب کو رکھ رہا ہے۔ آپ نظر محسوس کیجئے، آپ کیسے نبی سے نکل پائیں گے؟ آپ بیچ میں ہیں، پہلے بھی نبی، بعد میں بھی نبی، بیچ میں ہم گناہگار۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ قرآن کو واقعی اس کے رسول میں پڑھو گی نا تو آپ کبھی نہیں گستاخ بن سکتے، کبھی بھی گستاخ نہیں بن سکتے۔ رات میں کانفرنس میں ایک جملہ کہا جو آپ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ بیٹیوں بہنوں، مسلمانوں سے جو غیر محرم ہے تیرے لیے، جب آنکھ ملانے کا حکم نہیں ہے تو غیروں کے ساتھ کیسے بھاگ رہی ہے؟ مسلمان جن کے سینے میں ایمان ہے، بلکہ جو اہل تقوی متقی پرہیزگار بھی ہیں، اگر وہ غیر محرم ہے تو ان سے بھی آپ آنکھ نہیں ملا سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ غیروں کے ساتھ کیوں؟ تو اس کی وجہ جو بتایا وہ یہی کہ آج جو آپ کا ربط ہے توحیدی پیمانے پر وہ قرآن سے ختم ہو گیا ہے۔ اگر قرآن سے آپ جڑتی نا تو قرآن آپ کو نبی سے جوڑتا، اور نبی یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جاتے تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے، اور اللہ کے قریب ہونے والی کے قدم کبھی نہیں پھسلیں گے۔ رحمان اور شیطان، یہ ہے لڑائی کا عنوان۔ شیطان لڑا اللہ سے، اللہ پاک نے دھتکار دیا، ناکام ہوا نا۔ تو شیطان اور شیطانیت کو اگر آپ کمزور کرنا چاہتی بلکہ خاتمہ چاہتی ہے تو رحمان سے قریب ہونا پڑے گا، اور رحمان سے قریب ہونے کے ایڈریسنگ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ تو آپ کو قرآن اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا پڑے گا۔ ڈسکس نہ کیجیے، آپ جہاں کنفیوژن ہو یا تو اسے دور کیجیے، یا اتنا تو یقین رکھیے کہ یہ قرآن سولوشن کے لیے نازل ہوا ہے، کنفیوژن کے لیے نہیں۔ اب اگر پھر بھی کنفیوژن ہے تو یا تو اپنے بڑوں سے علماء حق سے رجوع ہو، اور نہیں تو اتنا تو ایک دم یقین رکھیے کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس عقل کی کمی ہے،
کیونکہ اللہ پاک دیکھے رسول کو پہلے کہا کہ ان کو مانو، پھر ہمیں گنہگاروں کی کیٹیگری میں رکھا اور پھر رسول کو مخاطب کر رہا ہے. اور اب جو آیت آ رہی ہے اتنی اعلیٰ آیت ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اپنے ایمان پر رش کریں گے. واہ اتنا پاورفل نبی، سبحان اللہ. چنانچہ فرماتا فلا لہذا، اب ترجمہ سنیے، لہذا ترجمہ کیا میں. لہذا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ساری باتیں کرنے کے بعد، جیسے ابھی بولتے ہیں نا مفتی صاحب آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لہذا آ جائیے. لہذا کا مطلب کیا ہوتا؟ اتہم اسی لیے کرے کہ آپ آ جانا. ہاں تو لہذا اسی وقت بولتے ہیں کہ وہ اس کا نتیجہ ہوتا، اس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سب ارینج اس لیے کیے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نہیں آئے تو ارینجمنٹ ہمارا کیا فائدہ. تو اللہ فرما رہا ہم نے رسول کو ماننے اس لیے کہا، ہم نے تمہیں گنہگار اس لیے کہا، ہم نے تمہاری مغفرت کا وعدہ اس لیے کیا کہ کیا بات ہے، کیا کہ اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم. اب آپ اپنی اپنی کیٹیگری میں رہ کر کے اس آیت کو محسوس کیجیے کنٹینیوٹی کے ساتھ. لہذا اے میرے حبیب آپ کی رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یا اللہ، اللہ پاک اپنی قسم نہیں فرما رہا ہے، آپ کے رب کی قسم. اب کہہ بھی سکتا تھا رب کی قسم، لیکن فلا وربک، لہذا اے میرے محبوب رب کی قسم نہیں، عالمین کے رب کی قسم نہیں، آپ کے رب کی قسم. وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپسی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں. یا میرے اللہ، کچھ سمجھے آپ؟ لہذا اے میرے محبوب آپ کی رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں حکم جج فیصل نہ مان لیں. اب آپ بتائیے اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے اللہ پاک جج کا عہدہ کن کو عطا کر رہا؟ نبی کو. اب اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر کیوں بھٹک رہی ہیں آپ؟ جب اللہ پاک نے، اچھا یہ آیت جو ہے خاص موقع کے لیے ضرور ہے لیکن قیامت تک کے لیے ہے. صحابہ پر اتری ضرور ہے، وہاں کے پس منظر کے حوالے سے اتری ضرور ہے، لیکن یہ آیت بیس ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں بالخصوص کریٹیکل معاملات میں نبی کی طرف رجوع نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا. آج آپ کیا کرتی ہو؟ ذرا سے جھگڑا ہوا ڈائیورس کے لیے کافر وکیل کے پاس، ایڈوکیٹ کے پاس آپ اپنا مسئلہ لے جاتی. اب وہ جو ہے اب 10,000 فائل کھولنے، 10,000 یہ کرنے، اور بس لیتا جا رہا. کیوں؟ آپ کا جو سولوشن آف توحید تھا نا وہ آپ نے اپنایا ہی نہیں. اللہ پاک نے کہا ہے کہ کریٹیکل معاملہ ہو تو میرے حبیب سے رجوع کرنا، یوں حل کر دے گا میرا حبیب. سبحان اللہ. 15 سال سے تقریباً یہی جملہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، آپ کے نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، آپ کے گھریلو مسائل بالکل قرآن سے حل ہوں گے. رجوع تو کرو، کانٹیکٹ تو کرو، لیکن نہیں، آپ نہیں آئیں گی. آپ کو پیسہ دینے میں بہت، اور جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کرنے میں، اور بھی قاتل کو مقتول، مقتول کو کیسا تو بھی آپ میرا کیس جیتنا پیسہ پیٹا میں لگیں گے. یہ کیا ہے؟ سولوشن یہ نہیں ہے، یہ تو تھوپنے کا عنوان ہے. قرآن نے کہا ہے حبیب آپ کے رب کی قسم مومن وہی ہو سکتا، اب ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، مومن وہی ہو سکتا ہے جو اپنے کریٹیکل معاملات میں آپ کو فیصل، جج اور حاکم تصور کرے. پوری امت مومنہ مسلمہ کو گویا یہ برابر کر رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں اپنے معاملات ادھر ادھر مت لے جاؤ، ورنہ سنو آج 10 سال 15 سال کے اندر کا آج جو معاملہ بالخصوص ہوا ہے، آپ ہم سب کافروں کے پاس لے گئے تب تو ٹرپل طلاق کا قانون لگانا. اگر وہ سارے معاملات ہم تک پہنچتے، علماء تک پہنچتے، نبی کے واسطے سے شریعت تک پہنچتے، قرآن اور صاحب قرآن تک پہنچتے،
تو آپ ادھر ادھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تمام صحابہ کرام کو آپ دیکھیں. حالانکہ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی کو اتنا یقین ہے, محمد کے پاس آیا اور فیصلہ کروایا کہ میری باری تھی, لیکن یہ نام کا جو مسلمان ہے یہ انکار کر رہا ہے. محمد عربی نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, لیکن وہ کہا نہیں, مسلمان کہا چلو عمر کے پاس. دیکھا آپ نے, نبی کے مقابلے میں کسی کا بھی ججمنٹ قبول نہیں ہوگا. سوچے وہ مسلمان ہو کر گیا نبی کے مقابلے میں عمر کے پاس, تو عمر نے کیا کیا, ان کی گردن مار دی. کیا گردن اس لیے ماری کہ وہ مسلمان تھا؟ نہیں, اس لیے ماری کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو جج نہ مانے. اس کا مطلب عمر بن خطاب اس آیت کریمہ پر عمل کرتے, بلکہ تائید میں عمر بن خطاب کی آیت اتری کہ تم مومن کیسے ہو سکتے ہو, یہ کافر ہو کر مصطفیٰ کو جج مان رہا ہے, یہ یہودی ہو کر مصطفیٰ کو حاکم مان رہا ہے, اور تم مومن ہو کر, جبکہ مومن کے بارے میں کہا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کا فیصلہ قبول نہ کرے. قتل کر دیا, مشہور ہو گیا کہ عمر نے قتل کر دیا ہے. لیکن جب عمر سے پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ قرآن پاک, بلکہ عمر کی تائید میں اترا, حبیب عمر نے غلط نہیں کیا ہے, وہ مومن ہے ہی نہیں جو آپ کا حکم نہ مانے, آپ کا فیصلہ نہ مانے. ماؤں بہنوں بیٹیوں, کبھی بھی معاملات کریٹیکل ہو, دنیا کے وکیلوں کے پاس ہرگز نہ جانا. دنیا کے وکیل تمہارے فائل اور کیس لینے سے پہلے تمہارا منشا پوچھتے ہیں, تم کیا چاہتے. سوچو ذرا, تم کیا چاہتے. اب تم تو چاہتے نہیں ساس کو کیسا تو بھی ہرانا سکے, ہمارے کو وہ اپارٹمنٹ ہونا تو ہونا, ٹھیک ہے 50,000 روپیہ لگے گا, 50,000 دے دو, اور آپ دے دیے. لیکن کاش قرآن اور صاحب قرآن کی ججمنٹ کے پاس آتے, جج کے پاس آتے, تو یقین جانو کہ ہم خود تمہیں چائے پلا کر کے عزت کے ساتھ فیصلہ سنا کر بھیجتے, اور دونوں فریق خوش ہوتا. الحمدللہ, کیونکہ ایمان یہی کہتا ہے, توحید یہی کہتی ہے, قرآن سولوشن ہے, صاحب قرآن سولوشن ہے ہر پرابلم کا. اس لیے قرآن نے کہا لہذا آپ سمجھ گئی ہیں پچھلی گفتگو سے, نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لینا پھر. اے میرے حبیب, آپ کے رب کی قسم. اب ذرا اوپر سنیے, میں نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ مانو, اور بیچ میں گنہگاروں کو رکھا, اور اخیر میں مغفرت کی ایڈریسنگ کی, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے لہذا اے میرے حبیب, آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اب آپ سمجھے, ڈسکس کرنے کی تو بات چھوڑو, اب حاکم تسلیم کرو. یہ اللہ کی عطا سے اللہ پاک نے کہا میں نے انہیں جج بنایا ہے, میں نے انہیں قاضی بنایا ہے, میں نے اسے جسٹس بنایا ہے, میں نے انہیں حاکم بنایا ہے. اب اگر تم مجھ پر ایمان رکھتی ہو, مجھے بلیو کرتی ہو, تو آپ کا ایمان سلامت ہے اس وقت جب میرے حبیب کو جج مانو. آپ کیا اپنی تھنکنگ سے کہہ سکتے میں اللہ کو مانوں گی؟ نہیں, اللہ کو مانیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی کو مانو, تو اللہ کو ماننا ہی تو یہ ہوا نا کہ نبی کو مانو. کسی کو ماننے کا کیا عنوان ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات ماننا. کسی کو ماننے کا عنوان یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ بس ان کے ڈھانچے کو مانا جائے, معاذ اللہ, ان کی بات کو مانا جائے, یہ ہے ان کو ماننا. اللہ پاک نے کہا اے حبیب, آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو فیصل نہ مان لے, جج نہ مان لے اپنے کریٹیکل معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, کمال ہے یہ تو, اور آخری فیصلہ کر دیا. اور اس کے بعد میرے حبیب سنیے, آپ جس کا فیصلہ کر گئے اپنے اندر اس فیصلے میں کوئی سسپیکٹ نہ پائیں, کوئی شک بھی نہ پائیں. آپ تو عدالت میں واپس آنے کے بعد 10 دن کا ٹائم دیا جج نے, اب ڈسکس کرتے آ رہے کیا جی کیا ہے کہ ہمارے وکیلاں کیسا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ, یعنی آپ کو تاریخ دی گئی, لیکن بارگاہ قرآن اور بارگاہ صاحب قرآن وہ نہیں ہے. آپ آؤ اور 1 to 1 فیصلہ لے کر جاؤ, مسکراتی بھی چلی جاؤ. یہ ہے اللہ فرماتا ہے سنو, آپ جب فیصلہ کر دیں تو اپنے اندر وہ شک نہ پائیں, کھٹکا نہ پائیں آپ کے فیصلے سے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور بصر و چشم قبول کر لیں. تسلیم بولے تو سر کم تسلیم کرنا,
سر خم تسلیم کرنا بولتے ہیں، یہاں پر تسلیم مبانا جھکنا، یعنی میرے حبیب آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے ہمیں قبول ہے، یہ ہے مطلب۔ دنیا کا فیصلہ آپ دیکھیے، ارے کائی کو نہیں ہو رہا جی، اتنا پیسہ دیے اتنا پیسہ دیے، بولتے بولتے تھک جائیں، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، مینٹلی طور پر آپ ٹارچر ہو رہی ہے ہر طرح سے۔ بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، دینی معاملات میں بالخصوص شریعت کے علاوہ ادھر ادھر ہرگز مت جانا۔ دنیاوی وکیلوں اور فیس والے وکیلوں کے پاس تو جاؤ ہی مت، وہ پیسے بھی لیں گے اور فیصلہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ ہے، لو تو آپ مسلمان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی وجہ سے ہو؟ نہیں، آپ قانون الہی کی وجہ سے ایک مسلمان ہو، اور قرآن پاک میں ہر چیز کا سولوشن موجود ہے۔ صاحب قرآن کو اللہ پاک نے حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ بس کوئی تھوپا جائے، نہیں، قرآن کی فہمی جو ہے سب سے زیادہ محمد سمجھتے ہیں، اس لیے یہ قانون کے تحت تمہارے لیے وہ فیصلہ صحیح کرے گی۔ بہرحال دونوں آیتوں سے جو عقیدہ آپ کو ملا ہے یہی ہے درس گیلانی۔ اب آپ ایک دم پیار سے محبت سے لے کر کے کل تو کھائے گئے ہوں گے گیارہویں، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے، تعلیمات غوثیت سے ہم سب کو مزین فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، محبت کا سینہ اور عشق رسول کا مدینہ ہمارے سینوں کو بنائے رکھے، ہماری زبانوں سے اداؤں سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس میں اللہ اس کا رسول ناراض ہو، ہم سے وہ کام لے جس میں وہ اور اس کا حبیب راضی ہو۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔